الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان کی ڈرون انڈسٹری میں نمایاں کامیابی۔ پاکستان نے اپنے ڈرون کس طرح موڈیفائی کیے؟ پاکستان کے ڈرون میں کیا کیا خوبیاں اور خصوصیات ہیں؟ ڈرون سازی میں پاکستان اب کسی بھی ملک کا محتاج نہیں رہا۔ ان سب سوالوں کا جواب آپ کو دیا جائے گا اور ڈرونز کے بارے میں آگاہی دی جائے گی جو پاکستان نے خود بنائے ہیں۔ لیکن ان سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ ناظرین، پاکستان نے ڈرون سازی میں اتنی کامیابی حاصل کر لی، اگر بھارت اور پاکستان کی جنگ میں امریکہ بھی مقابلے پر آ جائے تو پاکستان کو کوئی فکر نہیں۔ وہ اس لیے کہ پاک فوج ان ڈرونز کو بڑے باکمال طریقے سے استعمال کرنا جانتی ہے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جنگی ڈرون جنگی طیاروں سے زیادہ کارکردگی کے مظہر ہیں۔ بھارت کے کئی اسرائیلی ساخت کے ڈرون کیسے گرے اور بھارت نے اس کا الزام کس پر لگایا؟ ان ڈرونز کی تباہی کی کیا وجوہات تھیں؟ ان سوالوں کے جواب آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ کو مکمل اور جامع معلومات مل سکیں۔ تو ناظرین، امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے تو وہ اس کو اس کی ترقی کی وجہ سے ہی کہا جاتا ہے۔ اس نے ترقی کی دوڑ میں خوب کامیابی حاصل کی۔ اس وقت بھی امریکہ کئی شعبوں میں باقی دنیا سے آگے ہے۔ امریکہ چونکہ جانتا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت ہے اور ملکی دفاع میں ڈرون کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے ڈرون ٹیکنالوجی پر خاصا زور لگایا اور اپنی افواج کو ڈرون سے متعارف کرواتے ہوئے اسے پوری طرح ٹریننگ دے دی، جبکہ دوسری طرف باقی دنیا کو اس ڈرون سے زیادہ آگاہی نہیں تھی اور دوسرے ممالک نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ جب امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجیں اور ساتھ ہی یہ ڈرون ٹیکنالوجی لے کر آیا، جسے دیکھ کر پاکستان حیران بھی ہوا اور ششدر بھی۔ پھر امریکہ نے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف ڈرون حملے کیے تو پاکستان کو ان ڈرونز کی اہمیت کا احساس ہوا، جس پر پاکستان نے امریکہ سے ڈرون مہیا کرنے کی درخواست کی تاکہ پاک افواج ان ڈرونز کی مدد سے دہشت گردوں پر قابو پا سکے۔ لیکن امریکہ نے اس خطرے کے پیش نظر کہ پاکستان ان ڈرونز کو کسی اور ملک کے ہاتھ فروخت نہ کرے، امریکہ نے ڈرون دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس وقت اگرچہ چین ڈرون ٹیکنالوجی پر کام کر رہا تھا، لیکن اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو امریکہ کے پاس تھی۔ جب امریکہ نے افغانستان میں سرے عام ڈرونز کا استعمال کیا تو چین کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ ٹیکنالوجی آئندہ کے لیے بہت کامیاب ثابت ہوگی اور دفاعی نظام کے لیے ناگزیر ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ڈرون ٹیکنالوجی پر کام تیز کر دیا۔ اس وقت چین نے ڈرون ٹیکنالوجی میں جو ترقی کی ہے، امریکہ کافی پیچھے دکھائی دیتا ہے۔ چین نے نت نئے قسم کے ڈرونز تیار کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اب پاکستان کے پاس ایک ہی حل تھا، وہ امریکہ کے انکار کے بعد چین کی طرف رخ کرے۔ چنانچہ پاکستان نے چین سے درخواست کی کہ اسے ڈرون ٹیکنالوجی دی جائے۔ پاکستان کے پاس اس وقت براک ڈرون موجود ہیں جو چین کے تعاون سے اور اس کے فارمولے پر پاکستان نے تیار کیے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے اس براک ڈرون کو اپ گریڈ بھی کر دیا ہے اور اسے مکمل طور پر پاکستان میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان کو بلندی پر پرواز کرنے والے ڈرون کی ضرورت تھی جو کہ خاص بلندی تک پرواز کرتے ہوئے دشمن کو نشانہ بنا سکے۔ چنانچہ پاکستان نے امریکی طرز کا ایک جدید ٹیکنالوجی کا حامل ایسا ڈرون تیار کر لیا جو زمین سے 15,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ میزائل بھی لے جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ڈرون جی پی ایس کی مدد کی بنا پر ہی پرواز کر سکتا ہے۔ چونکہ جی پی ایس سسٹم امریکہ کنٹرول کرتا ہے اور پاک بھارت جنگ میں عین ممکن ہے کہ جی پی ایس سسٹم پاکستان کے لیے بند کر دیا جائے۔ ایسی صورتحال میں ڈرون کی پرواز متاثر ہو سکتی ہے۔ پس اب پاکستان خدشات سے بھی نکل گیا ہے۔ پاکستان کے پاس جو ڈرونز تھے وہ 8 سے 10 کلومیٹر رینج کے ڈرونز تھے، لیکن اب پاکستان نے ان میں موڈیفیکیشن کر کے انہیں اپ گریڈ کر لیا ہے اور اب یہ ڈرون میزائل کے ساتھ ساتھ بم بھی لے کے جانے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں اور ان کی پرواز کا دورانیہ بھی 10 گھنٹے ہو گیا ہے۔ اس ڈرون میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں بھی ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر نائٹ ویژن سسٹم نصب کیے گئے ہیں۔ اس ڈرون کو پاکستان سیٹلائٹ کے ذریعے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے تینوں شعبے بری، بحری اور ہوائی فوج کو ان ڈرونز کی سخت ضرورت ہے تاکہ وطن عزیز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سی پیک کے منصوبوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ڈرون کی مرمت پر وہ اخراجات نہیں اٹھانے پڑتے جو کہ ایک جنگی طیارے کی مرمت پر اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے قیمت کے لحاظ سے ڈرون ایک جنگی طیارے سے سستا ہے اور اس کی مرمت بھی آسان ہے۔ ایک اہم بات جو جنگی طیارے میں نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جنگی طیارے زیادہ دیر تک پرواز نہیں کر سکتے، لیکن اس کے برعکس ڈرون زیادہ دیر تک پرواز کر سکتے ہیں اور ہوا میں رک کر حملے کا مناسب موقع بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ جب دشمن قریب آئے تو اس پر حملہ کیا جا سکے۔ اس وجہ سے امریکہ نے افغانستان میں جنگی طیارے ہونے کے باوجود ڈرون سے زیادہ کام لیا اور ڈرون حملوں کو فوقیت دی۔ پاکستان کے پاس ایک اور ڈرون بھی ہے جس کا نام شاپر ہے۔ یہ بھی پاکستان نے خود ہی تیار کیا ہے۔
یہ شاپر ڈرون سرحدوں کی نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے پاس 8 کے قریب ادارے ہیں جو ڈرون ٹیکنالوجی پر کام کرتے ہیں، لیکن اگر بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس ابھی اس طرح کی ڈرون سازی کی کمپنیاں موجود نہیں ہیں جو کہ پاکستان کے مقابلے میں ڈرون تیار کر سکیں۔ اس کی انڈسٹری پاکستان سے بہت پیچھے ہے۔ بھارت نے جب اپنے تیار کردہ ڈرون اپنی فوج میں شامل کیے تو ناقص کارکردگی کی بنا پر انہیں گراؤنڈ کر دیا گیا اور بہت سے تباہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے خریدے گئے ڈرون بھی تباہ ہوئے۔ اسی وجہ سے اسرائیل کو بھی اپنے ڈرون کی خامیوں کا پتہ چل گیا۔ بھارت نے جس طرح MiG طیاروں کو گرانے کے ریکارڈ بنائے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کی نظر میں MiG طیاروں کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور MiG طیارے بنانے والی کمپنی کا امیج بھی داؤ پر لگ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ MiG طیاروں کی خریداری میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ بھارت میں اسرائیل کے ڈرون کی تباہی کی وجہ سے اسرائیل نے بھارت کو مزید ڈرون دینے سے انکار کر دیا، تو بھارت نے امریکہ کی طرف رخ کیا کہ وہاں سے ڈرون خریدے۔ ناظرین، یہاں پر بات ہو رہی تھی شاپر ڈرون کی۔ اس ڈرون کو بھی پاکستان کی کمپنی گلوبل ڈیفنس نے 2012 میں تیار کیا تھا۔ اس ڈرون کی لمبائی 4.2 میٹر ہے اور اس کے پروں کی لمبائی 6.6 میٹر ہے۔ پاکستان کے پاس اس طرح کے 10 ڈرون موجود ہیں۔ ان ڈرون کو نہ صرف پاکستان بلکہ سعودی عرب کی فورسز بھی استعمال کر رہی ہیں۔ سعودی عرب نے یہ ڈرون پاکستان سے خریدے ہیں۔ یہ ڈرون ہوا میں 250 کلومیٹر کے ایریا کے اندر کی معلومات کو سگنل روم میں بھیج سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی سپیڈ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ GPS سسٹم کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ یہ 5000 میٹر کی بلندی تک بنا رکے 7 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فالکن ڈرون کا۔ یہ ڈرون 18,000 فٹ کی بلندی تک 14 گھنٹوں تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس کے اندر جدید ترین کیمرے، لیزر اور انفراریڈ ٹیکنالوجی نصب کی گئی ہے۔ یہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل ڈرون ایسا ڈرون ہے جس نے دشمن ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس ڈرون کی مدد سے ہی پاکستان اپنی خود مختاری اور حفاظت میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ یہ ڈرون مسلح افواج کے لیے ایک اہم ہتھیار کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ کامرا میں فالکن ڈرون کی پروڈکشن 2009 میں شروع کی گئی تھی۔ یہ ڈرون اٹلی کی کمپنی کے ساتھ مل کر بنایا گیا۔ ماہرین دفاع کہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کامرا میں ڈرون سازی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ بہت کم ممالک کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس جو ڈرون ہے وہ استوما ڈرون ہے، جو عام حالات کا جائزہ لینے کے لیے یا کرکٹ میچ وغیرہ کی رپورٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی سپیڈ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے اور یہ بغیر رکے 5 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ اس میں بہت اچھی قسم کا کیمرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے لونر ڈرونز کا، جو کہ جرمنی سے خریدا گیا ہے۔ اس کی سپیڈ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ 3500 میٹر کی بلندی تک جا کر رپورٹنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ 6 گھنٹے تک مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون پہاڑی علاقوں کی تصاویر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں انسان نہیں پہنچ سکتے، اور اس کی لینڈنگ کے لیے پیراشوٹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو ان تمام ڈرونز میں سے کون سا ڈرون سب سے زیادہ پسند آیا؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آپ کو اپنے پیارے ملک پاکستان اور پوری دنیا کی آرمی سے ریلیٹڈ تمام تر انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ اب تمام دوست بہت زیادہ محب وطن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کامنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام ہیروز کے نام سلام ضرور کامنٹ کیجیے گا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔